آپ ریڈی ہو رہے تھے؟ میں ریڈی ہو رہا تھا اپیرنس کے لیے، سبھی ریڈی ہو رہے تھے ایک اپیرنس کے لیے، جس کی پیشگوئی بھی آپ کر چکے تھے کہ کس کس طرح سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. آج 19 جون ہے، تو 19 جون کے دن کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے کر دیا تھا کہ اس دن معاہدے پر دستخط ہوں گے. اچھا وہ کیوں نہیں ہوئے، وینیو کیوں تبدیل ہوا، اس پر تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن جو تفصیلات ابھی تک ایمرج کر رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں 2 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر معاہدے میں. تو آپ نے کیا پیش گوئی کی تھی 12 جون کو؟ جی، ایک فریم ورک، ایک نقشہ بنے گا جس کے اندر کچھ چیزیں پکی ہو جائیں گی اور کچھ چیزیں کچی چھوڑ دی جائیں گی. پکی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹ سیز فائر ہوگی 60 دن کے لیے. اس کے دوران ٹول نہیں لیا جائے گا. اچھا. تیسری چیز، دونوں بلاکیٹس ہٹا دیے جائیں گے. سب یہ ایشوز ختم، یہ سیٹلڈ ہیں. اس کے علاوہ ایران کہے گا ہم نے نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے. کمٹمنٹ دے دے گا. کمٹمنٹ دے دیں گے. اوکے. نہیں بنائیں گے. اچھا. ٹھیک. اور فنڈز جو ریلیز ہونے، پھر آئے گی بات فنڈز کی. امریکہ یہ کہے گا کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے نیگوسیشنز میں، ویسے ویسے ہم آپ کے فنڈز ریلیز کریں گے. جو چیز مسئلے ہیں جہاں، کیا وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ایران کیا اگری کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ جو یورینیم ہے، جو 60% انرچ یورینیم، اس کا کیا ہوگا، کس کے حوالے کیا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا. ایران میں رہے گا، امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، روس کے حوالے کیا جائے گا، چائنا کے حوالے کیا جائے گا، پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا. اور یہ بھی سیٹل ہو جائے گا. یہ بھی، مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جی پیسے، ایران ریکنسٹرکشن کے لیے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. جی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی یہ گلف اسٹیٹس جو ہے یہی کمٹ کر دیں گے. ہاں، یہی کہا جا رہا ہے کہ وہی پورا کریں گے. جو اسرائیل جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا، اس پہ 2 باتیں آپ نے کر لی، وہ آگے جا کے شو میں ڈسکس کریں گے. لیکن میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ سائن کیسے ہوں گے، دستخط کیسے کیے جائیں گے، اس پر آپ کا کیا بتانا تھا 13 جون کے شو میں؟ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ڈیجیٹلی سائن کریں گے ادھر، یہاں سے ہم ڈیجیٹلی سائن کریں گے اور دونوں ایکسچینج ہو جائیں گے. سو دس از ناؤ ایکسیپٹیڈ ان لیگل ٹرمز. یہ ماڈرنائزیشن ہے. ہاں، یہ ماڈرنائزیشن ہے کہ ایپ کے ذریعے آپ سائن بھی کر سکتے ہیں. بینکس بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب کچھ یہ ہو گیا ہے. تو یہ آئی تھنک دے ول ڈو اٹ ڈیجیٹلی. اچھا، یہ 14 کو ہم نے شو کیا، اس کے بعد ایک اٹیک اسرائیل نے لانچ کر دیا، تو لگا کہ ڈگمگا گیا معاملہ. پھر محسن نقوی صاحب کا ایک ٹویٹ رات کو آیا، انہوں نے تعریف کی خدا کی، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے بتایا کہ ہم پہنچ گئے ایک نتیجے پہ. لیکن یہ اتنی ڈسیپشن کیوں چلائی گئی؟ اگر ڈیجیٹل سگنیچرز ہی کرنے تھے، 19 جون کو وینیو کا اعلان کیا گیا، جنیوا کے بجائے مقام بدل دیا گیا. جے ڈی وینس تیار تھے، ادھر سے پزشکیان صدر، ایرانی صدر نے جانا تھا، یہاں سے ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے، جو ابتدائی ٹیم تھی جس نے وہاں ارینجمنٹ کرنے تھے، ہوسٹ کرنا تھا. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، پہلے تو یہی طے ہوا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر سگنیچر سائننگ ہو. جی. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایران کی طرف سے رکاوٹ آئی کہ وہ سوچوں میں پڑ گئے کہ ہمیں جانا چاہیے وہاں کہ نہیں، یا ڈیجیٹلی سائن کرنا چاہیے کہ نہیں. میں نے یہ جو پیشن گوئی کی تھی، میں ایرانین میڈیا کو بڑی غور سے مانیٹر کر رہا تھا. اچھا. اور مجھے وہاں سے یہ شک پڑ رہا تھا کہ ایران نہیں جائے گا. اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کرتے شیعہ لوگ وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دی ایشو. اچھا. آئی تھنک جینیونلی وہاں سیکیورٹی کے بھی فیئرس تھے کہ یورپ کے اندر اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے، اور اسرائیل گن بھی ڈال سکتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ. اچھا. اور دے کانٹ ٹیک دس رسک. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جنیوا سے برگن اسٹاک ہی اسی لیے کیا گیا کہ سیکیورٹی ریزن تھوڑا سا، کیونکہ پہاڑ پہ ہے، بیٹر پروٹیکشن اینڈ سو آن. بٹ اسٹل، مگر میری اپنی یہ ویو تھی کہ ایران کو پتہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو آئے گا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے نہیں سائن کرنے تھے، یہ تو جے ڈی وینس نے آنا تھا. اور تو انہوں نے پھر کس کو بھیجنا تھا؟ پریزیڈنٹ کو بھیجتے، وہ بھی ہائر رینک ہے دین دا وائس پریزیڈنٹ. تو فارن منسٹر جو ہے لوور دین جے ڈی وینس. یہ بھی ایشوز تھے، کون جائے گا؟ کیونکہ امریکیوں نے کہنا تھا کہ کم از کم ادھر آپ کی طرف سے فلانا فلانا آئے. اور ہو سکتا ہے خمینی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ان کے کوئی تنقید ہے، انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا اس کا. ان کا بیان بھی آ رہا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ابھی ہمیں ایسا نہیں سائن کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اصولی طور پر میرا مختلف موقف برقرار ہے. ہاں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مان لیا، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اب یہ اس کو نبھائیں. تو میں ساتھ ہوں ان کے، مگر میں اتفاق نہیں کرتا، مگر میں ان کے ساتھ ہوں. تو مطلب ہے یہ ایشوز چل رہے تھے. تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایران نہیں جائے گا، بیکاز ایک دفعہ وہ وہاں چلا جاتا بہت بڑی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک ایران کو اس بات کا احساس ہے کہ اس معاہدے کے اندر بہت سے مسائل ہیں گوئنگ فارورڈ.
تو اس لیے میرا خیال تھا کہ یہ ڈیجیٹلی ہی کریں گے. اچھا مگر یہاں انہوں نے امریکنوں نے پاکستانیوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, اچھا تو آپ بھی پہنچیں. اور ہم تو ویسے بھی بڑے کین تھے کہ شکل دکھانی بڑی ضروری ہے وہاں, یہ نہ لوگ بھول جائیں. اور یہ بھی شک تھا کہ یہ قطریز جو ہیں یہ نہ کوئی نمبر لگا لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آخری سٹیج پہ قطریز جو ہے انہوں نے نمبر لگانے کی کوشش کی. اور ابھی بھی جو میڈیا کے اندر بریفنگز دی ہیں قطریز نے ویسٹرن میڈیا کو, انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے ایفرٹس جو تھے آخری سٹیج پہ آ کے ذرا سٹال کر گئے تھے, رک گئے تھے. پش ہم نے کیا, پش پھر آخری پش جو ہے ہم نے دھکا لگایا, یہ کہا جا رہا ہے, کلیم کیا جا رہا ہے. ہاں تو اب انہوں نے بہتر بریفنگ کی ہے ویسٹرن میڈیا کی. ہم نے اتنی بریفنگ نہیں کی, ویسٹرن میڈیا کی کرنی چاہیے تھی ہمیں کہ ہمارا کیا رول رہا ہے, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ واز. تو قطریز آخری سٹیج پہ آ کے وہ نمبر لگا گئے. انہوں نے جناب ادھر بھی چکر لگایا, ادھر چکر لگایا, بڑے انہوں نے بھاگ دوڑ کی آخری سٹیج پہ. تو پھر یہ بھی اب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی معاملہ رک گیا تھا ایک سٹیج پہ آ کے. تو پھر فیلڈ مارشل صاحب نے کچھ بہت اہم پیغام بھیجا جس کی وجہ سے پھر وہ سوچوں میں پڑ گئے. وہ کچھ اسی قسم کا تھا نا کہ آخریت کے دن پھر یاد رکھنا, گواہی دینا کہ میں نے میں نے ایک جان بھی نہیں میں چاہتا تھا ضائع ہو. تو میرا خیال ہے اکارڈنگ ٹو محسن نقوی اس کا بھی کوئی اثر ہوا ان کے اوپر. بہرحال یہ میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو زیادہ اثر ہوتا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی جو ساری پہلے جو اسپاٹ لائٹ ہمارے اوپر تھی اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب, وہ قطریز نے تھوڑی سی چوری کر لی وہ اسپاٹ لائٹ کو. مگر امریکہ کو پھر ہم نے, میرا خیال ہے ہم نے امریکہ کو کہا یار ہے کی ہو رہے ہیں, کہا دوڑ پا جیسی کی تھی, سارا کچھ ایسی کیتا تھے, اور قطریز جڑے نمبر لگا رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ انہوں نے 4 5 6 7 جرنلسٹ کو پہلے بھیج دیا کہ جی اب ہونے والا ہے. تو پھر آخری وقت پہ یہ کینسل ہو گیا. آمنہ بلوچ صاحبہ بھی گئی ہوئی تھیں, ہاں فارن آفس سے بھی وہ گئی ہوں گی, مگر بیسکلی کچھ ہمارے دوست ہیں وہ دے آل گون دیر کوریج کے لیے, اور وہ بیچارے جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ہماری ٹیم نہیں آ رہی. اب انہیں انسٹرکشنز آئے کہ جی واپس آ جاؤ. تو وہ بیچارے وہ بڑے مہنگے ہوٹل میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے نہیں ہوئے, لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, جس سے وہ پرفضا مقام ہے. ہاں کہ بھئی اب کریے کہ اور چلو بوری بسترا پھر پیک کرو تو گھر چلیے. تو یہ لاسٹ منٹ پہ یہ پھر فیصلہ ہوا ہے. تو اس لیے آئی تھنک, مگر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ واپس تو آ جائیں گے, مگر اگلا راؤنڈ جو ہے وہ اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا. اگلے ہفتے شروع ہوگا, اور اس میں ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں جو 60 ڈیز والی جو چکر ہے دیٹ ول اسٹارٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جنیوا میں یا یہ جس مقام کی بات کر رہے ہیں برگن اسٹاک, یہاں اگر یہ فزیکلی سگنیچرز کے لیے سب پہنچے ہوتے تو پاکستان اسپاٹ لائٹ میں ہوتا, بہت بڑی خبر بنتی, پاکستان بہت نمایاں ہوتا. اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ پاکستان کو کریڈٹ نہ مل سکے؟ I don't think deliberate effort. I think the Iranians genuinely feel security concerns and also politically, بیکاز ان کے اندر ابھی ایشوز ہیں کہ جی شوڈ یو ڈو دس, شوڈ یو ناٹ ڈو اٹ. تو اس کو زیادہ ہائی پروفائل نہیں بنانا چاہ رہے, بیکاز میرا خیال ہے انہیں شک ہے کہ یہ آگے جا کے بڑے مسئلے بنیں گے, اور یہ نہ ہو کہ ہم نے اس کی بڑی ہائپ کریٹ کر دیں اور پھر پیچھے ہٹنا پڑے. تو آئی تھنک دے وانٹ ٹو موو سلولی آن دس. تو اب کہاں طے ہوں گی اگلے فیز کی باتیں, کہاں شروع ہوں گی؟ دوحہ میں, اسلام آباد میں, کہاں؟ نہیں میرا خیال ہے وہیں ہوں گی, سوئٹزرلینڈ میں ہی ہوں گی. اچھا, اور سیکورٹی کنسرنس تو ایرانینز کو پھر بھی ہوں گے. ہاں وہ ہوں گے, مگر آئی تھنک پھر وہ فیصلہ یہ ہوگا نا کہ کس لیول کے لوگ جاتے ہیں وہاں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ ٹاپ لیول کے لوگ نہ جائیں, مگر یہ ہے نا کہ اگر پرائم منسٹر نے جانا ہے پاکستان کے تو پھر ٹاپ لیول کے لوگ ہوں گے تو جائیں گے نا. ادروائز تو پھر اتنے ٹاپ لیول کی ضرورت نہیں, ہمارا فارن منسٹر جا سکتا ہے اینڈ سو آن. سو آئی تھنک اس وقت اٹس آل انسرٹن. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب, یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں جے ڈی وینس امریکہ سے چلیں گے اور ادھر سے باقر قالیباف آئیں گے اور ایرانی وزیر خارجہ جائیں گے سگنیچرز کرنے کے لیے, لیکن آپ نے بتایا کہ معاملات کیا ہوئے ہوں گے. اب جو ایرانی سپریم لیڈر کا اس موقع پر ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے لمبا سا, جس کا آپ نے اشارہ بھی کیا, کیا اس طرح سے اپنی پوزیشن الگ برقرار رکھتے ہوئے کسی اور کے حوالے ذمہ داری کر دینا, یہ کسی بھی سٹیج پہ پل آؤٹ یا پسپائی کا بھی اشارہ ہے کہ کبھی بھی ایران دوبارہ نیگوشیشن سے نکل سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو شک کرتے ہیں نا وہ کہ امریکہ جو ہے اسرائیل گن ڈالے گا اور امریکہ پریشر میں آ جائے گا. اچھا, اور اس وقت پھر ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایران ایکٹ کرتا ہے, امریکہ نہیں کرنا چاہتا, اسرائیل پرووک کرتا ہے, ایران رسپونڈ کرتا ہے, تو امریکہ کے اوپر زیادہ پریشر آ جائے گا کہ آپ بھی کچھ کریں اسرائیل کے لیے. تو ایک تو یہ خدشہ ہے, کیونکہ اسرائیل کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو ڈیریل کیا جائے.
اس وقت جو صورتحال اسرائیل میں ہے یہ آج تک ساری تاریخ میں نہیں ہوئی. اتنی مایوسی ہے اور غصہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں بٹرے کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں بٹرے کیا ہے. اور آپ نے سنی لیا, ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس بھی سنی لیا آپ نے, اور ادھر سے آپ نے جے ڈی وینس کی بھی پریس کانفرنس جو تھی, اور جو انٹرویوز دے رہے ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی. انہیں ایسی باتیں تو آج تک اسرائیل نے سنی نہیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو ویکینڈ جے ڈی وینس اسپیشلی ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کو وارن کر رہے ہیں اور کس طرح سے امریکہ کی اہمیت جتا رہے ہیں. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنے سرے عام کھلے عام اسرائیل کو اس طرح سے کہا ہو, وارننگ دی؟ کبھی نہیں کہا. اور مگر ان کو سمجھ آ رہی ہے نا, اب 2-3 باتوں کی سمجھ آ گئی امریکنوں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی امریکن جو ہیں اسپیشلی ینگ امریکنز اسرائیل کے خلاف ہو گئے, اور یہ ریورس نہیں ہونا اب. یہ جو جینوسائیڈ ہوئی ہے اور جس طریقے نے نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ناک سے پکڑ کے کان سے پکڑ کے لے گیا, گھسیٹ گیا ہے, اب وہاں سمپتی اسرائیل کے لیے دن بدن گرتی جا رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو امریکن جو ہیں اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ ہماری ٹریڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل وہ ایک ہمارے گلے پڑتی جا رہی ہے. تو اب یہ ایڈمنسٹریشن تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا چاہ رہی ہے. ایک تو یہ ڈسٹنس کر رہی ہے, ہاں, بیکاز یہ جو پولنگ ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پیپل آر ٹرننگ اگینسٹ اسرائیل, کہ یہ کس قسم کی پالیسیز ہیں اسرائیل کی. تو یہ دس از دا میجر فیکٹر. دا سیکنڈ فیکٹر اگین از ویری امپورٹنٹ, وہ یہ کہ اگر یہ جنگ چلتی, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ بہت نقصان, اکنامک نقصان بہت ہو جانا تھا, دنیا کا نقصان ہونا تھا, پھر امریکہ کا نقصان ہونا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 1 مہینے کے آئل سٹاکس رہ گئے تھے, ہم کس اور یہ اتنی مہنگائی ہو رہی تھی کہ بڑی گڑبڑ ہو جانی تھی. تو یہ تو سب نظر آ رہا ہے, اور یہی بات ایران کو بھی پتہ تھی نا. ہم نے جو سفر کرنا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, مگر ان کو جب سفرنگ ہوگی اور گلوبل سفرنگ ہوگی, جو پریشر پڑے گا, یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو وہی ہوا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود تسلیم کیا. اور یہ جو باتیں اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہیں آج تک کسی نے سنی نہیں تھی. مگر سب سے امپورٹنٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے جس کے اوپر اسرائیل بڑا پریشان ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ اچھا ایران کے پاس میسائلز ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, باقی لوگوں کے پاس بھی تو میسائل حق بنتا ہے ایران کا. سوچو تو وکیل بن گئے, یہ وکیل بن گئے ان کے, اور یہ وہ تھے جو کہہ رہے تھے ان کی میسائل کو بھی نہیں ہم چھوڑیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. آج پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ جو پیسے ایران کے فریز کیے ہوئے, اب وہ پھر وکیل بن گیا, کہتا ہے یہ پیسے تو ہے ہی ان کے, ہمارے تو تھے ہی نہیں, یہ تو ایسے ہے جیسے ملک کو چوری کر لے کسی کے پیسے. تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے, جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ ایران کی پوزیشن کو. اب یہ ہے, اور بات ہی بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ یہ پیسے تھے کس کے. یہ کوئی 100 بلین کے قریب فریز ہوئے ہیں. یہ 2018 کے بعد جب یہ آیا تھا تو اس وقت یہ فریزنگ شروع ہوئی. اس وقت سے کوئی 30-40 بلین چائنا کے ہیں, پھر اور لوگوں کے, انڈیا کے بھی ہیں, اور لوگوں کے بھی ہیں, عراق کے بھی ہیں, سب کے ہیں. اور وہ اسی لیے ہیں کیونکہ یہ وہ پیسے جو فریز ہوئے ہیں جو کہ لوگوں نے تیل خریدا تھا چائنا سے, ایران سے, اور اس کی جب ریمیٹنس کی تو سوئفٹ کے ذریعے کرنی تھی, راستے میں امریکہ نے اس کو روک, ڈالر کی وجہ سے, اس کی ڈالر کی وجہ سے. تو کوئی 20-30-50 ارب تک چائنا کے پیسے ہیں, عراق کے کوئی 15 ارب ہیں, انڈیا کے 7 ارب ہیں, ساؤتھ کوریا کے 7 ارب ہیں, قطر کے 6 ارب ہیں, باقی لوگوں کے باقی ہیں, تو 100 ارب تو یہی ہے. تو یہ امریکہ کے پیسے تو ہے نہیں, یہ تو ایران کے پیسے ہیں. اور یہی اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے تو ہے ہی نہیں, وہ تو ان کے ہیں, تو یہ تو ایسے ہے جیسے کسی نے چوری کر لی ہو, ہم تو چور نہیں ہیں. ٹھیک, اس میں وہ حمایتی دکھائی دے رہے ہیں ان کے. تو اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ تو پاگل ہو گئے ہیں. اچھا, میں ایک ایک کر کے اس چک کی طرف جاؤں گی جو معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, لیکن
ہم اسرائیلی لابی کے اثر و رسوخ کی جب بات کرتے تھے، پھر ہم نے ایک آرٹیکل باقاعدہ ڈسکس کیا تھا کہ جو مخبری کا نظام ہے اسرائیل کا، وہ وہاں جاسوسیاں کر رہا ہے باقاعدہ وہاں کے سینیٹرز کی. اس کے باوجود اسرائیل کامیاب کیوں نہ ہو سکا اپنی مرضی کا معاہدہ کروانے میں یا اس میں خلل ڈالنے میں؟ جیریڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف جو پاکستان بھی آئے تھے، وہ کیوں روک نہ سکے اس کو ہونے؟ پہلے تو کچھ کیا نا انہوں نے. جی آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس پہنچا ہے اور راتوں رات ایک دم کچھ ہوا، کوئی بندے آ گئے اور انہوں نے آ کے وٹکاف کو کہا اور وٹکاف نے ان کو کہا اور یہ اٹھ کے چلا گیا. تو اسی وقت اسرائیل نیتن یاہو نے فون کیا تھا. اچھا. اس رات کو جب جے ڈی وینس بیٹھا ہوا تھا، 16-17 گھنٹے کی نیگوسیشن چاہ رہی تھی. جے ڈی وینس تھا، وٹکاف تھا اور وہ دوسرے صاحب تھے، کشنر تھے. تو ایک دم جے ڈی وینس کو باہر بلا لیا گیا، یہ فون کال لے کے آیا اور اس کے بعد 2 گھنٹہ بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا. کوئی جواب نہیں دیا، بس کہنے میں جا رہا ہوں، اٹھ کے چلا گیا. تو کیا ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ نیتن یاہو کا فون آیا تھا. اچھا. تو اس نے کچھ کہا ہوگا اس کو کہ یار یہ نہیں ایکسیپٹیبل، واپس چلو، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو وہ اٹھ کے چلا گیا تھا. تو دیٹس وائی اسرائیل ہر سٹیج پہ اس کو روکنے کی کوشش کی اس نے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو پریشر تھا نا، وہ سخت پریشر تھا. ڈومیسٹک بھی اینٹی اسرائیل بڑھ رہی تھی سینٹیمنٹ، انفلیشن بڑھ رہی تھی، اور گلوبلی ان کے جو سٹاکس تھے جس کی وجہ سے وہ آئل پرائس کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا، وہ بھی ڈپلیٹڈ. اوپر سے مسائلز ختم ہو رہی تھیں، انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2/3 تو سارا امریکہ دیتا ہے اسرائیل کو، اس کی ساری ملٹری. تو وہ سب چیزیں ختم ہو رہی تھیں. میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایسی سٹیج آئے کہ ہم کچھ کر ہی نہ سکیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ڈیل کر لیں. ایران کا تو یہ موقف تھا نا، ہم تو لگے جائیں گے، ہم کرتے چلیں گے. آپ تو مسائلز ہی ہیں ہمارے پاس، اور کیا ہے؟ آپ ماریں، ہمارے بندے ماری جائیں، ہم اسرائیل کو اٹیک کریں گے. اب تو انہوں نے گلف اسٹیٹس کو بھی اٹیک کرنا بند کر دیا تھا. اب تو سیدھا وہ اسرائیل کے اوپر آ گئے تھے. ادھر سے حزب اللہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں سے جو گلف اسٹیٹس تھی، یہ تو بڑے انہوں نے بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ ایسی مارے گئے ہیں یار، تسی کی کرتے پہ ہو. تو آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ان کے ہفتے کے اندر اندر چھٹی کرا دیں گے. ہم نے کہا کر لو. جب اب نہیں ہوا تو اب تو ہم مارے گئے، بند کرو اس کو، ہماری تو ساری آئل ریونیوز گر گئی ہیں. ہارموز کو کھولو. ساری دنیا کا پریشر تھا، ہارموز کو کھولو، ہارموز کو کھولو. تو آئی تھنک دس واز ایران کی اسٹریٹجی ورکڈ. اٹ واز اے پولیٹیکل اسیسمنٹ، ناٹ ملٹری، پولیٹیکل اسیسمنٹ. بہت پہلے ایران سمجھ گیا تھا اس جنگ کی پیچیدگیوں کو اگر مسلط کی جائے. لیکن اسرائیل وہ تو ابھی بھی وہاں حملے کیے جا رہے ہیں لبنان میں، اور جنوبی لبنان سے نکلنے کو تیار نہیں. جی، لیکن وہ 4 فوجی اسرائیل کے بھی مارے گئے. ظاہر ہے اس کو جواز بنا کے مزید حملے کیے جائیں گے، اٹیکس کیے جائیں گے، اور جنوبی لبنان کو وہ خالی کرنے پر آمادہ نہیں ہے. تو اس معاہدے کے بنیادی نکات میں شامل ہے. ہاں، مگر نیتن یاہو کا بھی اور اسرائیلیز کا بھی بیان آ گیا ہے کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. جی، تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے لبنان کو. پھر ایران کیا کرے گا؟ تو ایران کیا کرے گا؟ ایران کیا کرے گا؟ یہ اٹیک کریں گے. ایران یہ جو ساری نیگوسیشنز اس کو روک دے گا. وہ کہے گا جی آپ نے اس میں وعدہ کیا ہوا کہ آپ روکیں گے اسرائیل. جب بھی اسرائیل کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہم بھی اٹیک کریں گے، حزب اللہ بھی کرے گا، اور یہ ساری نیگوسیشنز رک جائیں گی. جیسے یہ نیگوسیشنز رکتی ہیں، وہ جو اوریجنل پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، وہ بڑھتا جائے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو اسٹاپ اسرائیل. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کر سکتا ہوں، دباؤ ڈال سکتا ہوں، مجھے بہت مانا جاتا ہے اسرائیل میں. دیکھیے یہ دن بدن کرنا پڑے گا. اسرائیل نہیں باز آئے گا، اسرائیل پوری کوشش کرے گا. اس کے لیے تو یہ موت، زندگی اور موت کا ہے مسئلہ. کیونکہ یہ جو گلوبل ساری دنیا خود کہتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ، میں اس طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے نہ ناراض کرو. یہ اس سے کہا ہے. جی. تو آپ سوچیے اب یہ تو کیسی سچویشن ہے. تو جیسے جیسے اسرائیل جنوبی لبنان میں یا لبنان میں کارروائیاں کرتا رہے گا حزب اللہ کے ساتھ، تو تب تک یہ معاہدہ جو ہے وہ مسائل کا شکار رہے گا. ابھی جیسے خبر آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے. اگر تو اسرائیل نے یہ جو اسرائیل میں جو لیبنان میں جو ہوا ہے، اگر یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرے، نہیں تو یہ ایرانینز جو ہیں دے ول کاؤنٹر اٹیک. تو یہ معاہدہ تو جسے کہتے ہیں نا، ابھی سیاہی جو ہے وہ ڈرائی بھی نہیں ہوئی، خشک نہیں ہوئی. اور یہ چیزیں تو یہ توقع تھی نا. ہر پروگرام میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل نہیں چلنے دے گا اس کو، یا وہ اٹیک کرے گا یا وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا. اب آپ سوچئے ایران کی وزڈم کہ آج اگر وہ جنیوا میں بیٹھے سائن کر رہے ہوتے اور پیچھے سے یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا رہ جاتا منہ پہ؟ تو وہ
اٹھ کے آ جاتے نا ایرانیانس. تو اس سے بہتر تھا نا کہ آپ اسی طریقے سے سائن وائن کر لیں, اس کو ہائی پروفائل نہ کریں, بیکاز بہت سے جیسے کہتے ہیں ٹریپس ہیں اس کے راستے کے اندر. ہاں, بہت سے اسپوائلرز ہیں. وہ پاکستان آنے سے انہوں نے شاید یہی سبق سیکھا ہوگا. پاکستان آ کے وہ اپنے 70 رکنی ڈیلیگیشن کے ساتھ واپس گئے تھے, تو انہوں نے آئندہ کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیا. سیٹھی صاحب, ان کے پوائنٹس کی طرف اگر آپ آئیں, میں فنڈس کی طرف تو بعد میں آؤں گی. سب سے بڑا سوال جس پر آپ نے پیش گوئی میں بھی بتایا کہ نیوکلیئر پروگرام پہ ایران کیا کرے گا, آپ کو کلیئرٹی ملی اس کے اوپر؟ نہیں, کلیئرٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. کلیئرٹی صرف اتنی ہے دو باتوں کی. ایک کلیئرٹی ہے جو ریئل کلیئرٹی ہے کہ جی ہم نہیں بنائیں گے نیوکلیئر ویپن. یہ ایران کی اناؤنسمنٹ ہے, پکی کنفرمڈ اناؤنسمنٹ ہے, ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. اور یہ انہوں نے پہلے بھی 2015 میں بھی یہ کہا تھا JCPO میں. تو اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تیر مارنا کہ ہم نے ان سے یہ کلوا دیا ہے, neither here nor there. یہ تو آیت اللہ صاحب بھی کہہ گئے تھے کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا. تو یہ اس کو پھر سے کھلوانا از نو بگ ڈیل. مگر دوسری بات جو ہے, جو کہ جس کے اوپر ایران نے بات مانی ہے کہ وہ جو ڈسکشنز ہوں گے, وہ ڈسکشنز وہ یورینیم جو ہے اس کے بارے میں ہوں گے اور انسپیکشنز کے بارے میں ہوں گے کہ آگے کیا ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے JCPO میں جب یہ نیگوسیشنز ہوئی تھی 2 سال لگے تھے. یہ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں. دیز آر ٹیکنیکل کویسچنز, ناٹ پولیٹیکل کویسچنز. میکنگ دا بام, ناٹ میکنگ دا بام از اے پولیٹیکل کویسچن. ہاؤ ٹو ڈیگریڈ دی ایگزسٹنگ یورینیم, اور کتنی آپ نے آگے انریچمنٹ کرنی ہے, سینٹریفیوجز کہاں ہوں گے, کیا نہیں ہوگا, انسپیکشنز کیسی ہوں گی, کیا نہیں ہوں گی. یہ دیز آر آل ٹیکنیکل کویسچنز. یہ پچھلی دفعہ 2 سال لگے تھے ان کو سالو کرنے میں. تو آپ کا خیال ہے یہ 60 دن میں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. یہ 60 دن میں پھر بریک تھروز ہوں گی اگر یہ چلتا رہا سلسلہ اپ اینڈ ڈاؤن کر کے, جیسے رولر کوسٹر چلتا رہا. کسی دن کچھ بریک تھرو ہو جائے گی, کسی دن پھر رک جائے گا, پھر یہ ایسے ہی چلے گا. اور یہ اسرائیل ہر وقت کہیں نہ کوئی گن ڈالتا رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سٹیج پہ بالکل بریک ڈاؤن ہو جائے. یہ بھی آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ کسی سٹیج پہ بھی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. پھر سے یہ سارا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا, پھر سے بمباریاں ہوں گی, پھر سے یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے. دین اسٹارٹ آل اوور اگین. پھر سے بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی پاکستان کی, قطر کی. یہ دس ول ہیپن. دس از ناٹ دی اینڈ, دس از جسٹ دا بگننگ آف اے لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس. تو یہ توقع کرنا کہ جی مڈل ایسٹ میں اب سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اور ہارموز کھل گیا ہے, تیل جو ہے وہ اب گر گیا, بڑھے گا نہیں. نو نو نو. یہ آپ دیکھیے گا, دا ہول تھنگ مڈل ایسٹ سیٹل نہیں کرے گا. دیر ول بی نو اسٹیبلٹی. دا مین ریزن از, دا مین پرابلم از ناٹ امیریکا. دا مین پرابلم از اسرائیل تیار نہیں ہے فلسطینیوں کو ان کے حق دینے کے. اور جب تک اسرائیل جینوسائیڈ کرے گا, غازہ کو سیز کرے گا, یہ جو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ چلے گا, اس وقت تک ایران اور حزب اللہ اور حماس اور باقی ہوتھیز یہ سب جو ہیں دے ول اپوز اٹ. لڑائی جھگڑے چلیں گے. تو اس لیے آئی تھنک ٹو ایکسپیکٹ کہ اس کے ساتھ اب مڈل ایسٹ اسٹیبل ہو جائے گا. مڈل ایسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹیبل, نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل, گریٹر اسرائیل از فنشڈ. وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا بیکاز وہ پروجیکٹ ود امریکہ ہیلپ نہیں چل سکا, تو اسرائیل خود کیسے کرے گا. اب تو لیبنان کی گورنمنٹ بھی جو ہے, جو بڑی ہے ہی نہیں بیچاری, بڑی کمزور گورنمنٹ ہے, انہوں نے بھی نہ کر دی. سعودی عربیہ تکڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, باقی جو ممالک تکڑے ہو گئے, اور UAE جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو یہ اسرائیل جائے گا کہاں اکیلا؟ یہ وداؤٹ امریکن اسسٹنس یہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں اسرائیل کے اندر بھی تبدیلیاں ہوں گی؟ اسرائیل کے اندر تبدیلیاں, جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں, جو ان کے سابقہ اچھا ابھی بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں, جو اب آوازیں جو اٹھنی شروع ہوئی ہیں نا, وہ اور بھی ہارڈ لائن لینا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ جی اچھا جی اب بات مان لے امریکہ کی اور پیچھے ہٹ جائے. نہیں, وہاں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ نیتنیاہو اور اس کی گورنمنٹ سے بھی زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہیں. ہاں, یہ نہ انڈر اسٹیمیٹ کریں. ابھی ایک اور سٹیج آنی ہے جہاں کہ اسرائیل کی گورنمنٹ کے اوپر اور پریشر آنا ہے. آپ یہ کر دیں, اڑا دیں. ابھی آج کا ایک بیان ہے ان کے ایک لیڈر کا کہ جی یہ بیروت کو تو ختم ہی کر دو, پورے لیبنان کو آگ لگا دو. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں. تو میں سمجھتا ہوں دس از گوئنگ ٹو کنٹینیو. اس کے اندر ابھی بہت سی, جیسے امریکہ کے اندر آوازیں ہیں کہ اسرائیل کو روکو, پیچھے ہٹو, اسی طرح اسرائیل کے اندر آوازیں اور آگے بڑھو, اور آگے بڑھو. تو دس از, اس وقت یہ ٹینشن ہے بہت زیادہ. اسی لیے ایران از بینگ ویری کیئرفل. اچھا سیٹھ صاحب, آپ نے کہا اسرائیل کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. تو جو سابق وزیر اعظم ہے اسرائیل کے, ایہود اولمرٹ, ان کا اسرائیلی پالیسی پر تنقید جو ہے وہ بڑی واضح ہو رہی ہے اور اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. کتنی اہم بات؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے تو ذکر کیا ہے وہ آوازیں جو کہ نیتنیاہو کی تنقید کر رہی ہیں کہ آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں, اور کریں جو آپ نے کرنا ہے. مگر سب سے اہم جو کاؤنٹر آواز آئی ہے وہ ایک ایکس
PM ہیں اسرائیل کے 2006 سے 2009 تک غالباً وہ پرائم منسٹر رہے, ایہود اولمرٹ صاحب ان کا نام ہے. ان کی طرف سے ایک انٹرویو میں انہوں نے حال ہی میں دی ہے جہاں انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیل نے کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا, اور اٹس انکریڈیبل انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک کیمپین آف ایتھنک کلینزنگ اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. اب اردو میں ترجمہ کر نسل کشی ہے نا, اور باقاعدہ نظام بنا دیا گیا ہے اس کا, ایتھنک کلینزنگ کی ہے اور ہیومینٹی انسانیت کے خلاف انسانی بنیاد جو ہے خلاف ورزیاں. ہاں یہ الزام لگا دیا ہے اسرائیل کی گورنمنٹ کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ فلی انوالوڈ ہے, وہ کر رہی ہے, ریاست کو اٹیک کر دیا, جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سارا ہے نا یہ سب جوئش ٹیررسٹ گروپس ہیں. کمال ہے, ان کی زبان سے تو یہ واقعی عجیب ہے. یہ ان کی زبان سے یہ نکلنا کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں یہ ٹیررزم کے بیسس کے اوپر یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جو ہماری ڈیفنس فورس ہے, پولیس ہے, ان کا بہت بڑا انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے جو کہ یہ اس قسم کی جینوسائڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ سب سے امپورٹنٹ کہتا ہے انٹرنیشنل انٹرونشن ہونی چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارے لیڈرز کو کرمنل کورٹ آف جسٹس میں لے جا کے ان کو سزائیں دینی چاہیے جیسے نازی جرمنی کے اندر نازیز کو دیا گیا تھا. تو مطلب ہے کہ وہ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا مگر دا فیکٹ از کہ یہ ایسی باتیں کبھی پہلے ہوئی نہیں. اب ماحول ایسا بن گیا ہے جہاں ایسی بات بھی ہو رہی ہے, جو یہ باتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں, اسرائیل میں نہیں ہو رہی. تو یہ جو صاحب ہے ان کا یہ کہنا از ویری سگنیفیکنٹ, ویری سگنیفیکنٹ. بنیامن نیتن کے خلاف باقاعدہ ایک اندرونی طور پر محاذ بن رہا ہے, اور وہ جو ایران میں رجیم چینج چاہتا تھا اب وہ شاید اسرائیل کا رجیم چینج بن جائے گا. سٹ صاحب, اس MOU پہ سائن کرنے کے بعد آپ کو لگا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا ہے آن آل فرنٹس؟ نہیں, تنہا بالکل نہیں, تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتے. جتنی بڑی اسرائیل کی لابی ہے, جو APEC جو ہے, اسرائیل کو تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتے. اسرائیل کا سب سے زیادہ سپورٹ کانگریس میں اور سب سے کم سپورٹ عوام میں, امریکن عوام میں. امریکہ کی عوام جو ہے وہ اب میجورٹی جو ہے انکلوڈنگ ریپبلکنس وہ جو ہے اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اسرائیل نے امریکہ کا نقصان کر رہا ہے, دنیا کا نقصان کر رہا ہے, تو ہمیں سوچ سمجھ کے اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہر بات پہ وہ کہتے ہیں ہمارے ٹیکس ڈالرز, ہم جو ہتھیار آپ کو دے رہے ہیں فری, ہمارے ٹیکس ڈالرز جا رہے ہیں, ہمارے ٹیکس ڈالرز, اب ہمارے بندے بھی مر رہے ہیں, تو ملا کیا ہمیں؟ تو وہاں تو ایک اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ ہے عوام میں. مگر وہاں جو کانگریس ہے, وہاں وہ کانگریس تو خریدی ہوئی ہے اسرائیل لابی نے, تو وہاں تو بڑا مشکل ہے ان کے لیے. یہ جو مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں نا, اس کے بعد سمجھ آئے گی ان کو, جب یہ عوام کا ووٹ لینے جائیں گے نا یہی لوگ جو آج کل اسرائیل کے حق میں بات کر رہے ہیں کانگریس کے اندر, بائی دا وے ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس, تو ان کو پھر سمجھ آئے گی جب ان کو ووٹ نہیں ملے گا تو دین دے ول بی اے ٹرن. مگر ابھی کانگریس کے اندر وہ نئی سچویشن نہیں ہوئی. بٹ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے سوچا کہ یار ہم چپ رہے ہیں تھرو آؤٹ دس ہول تھنگ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کرتے ہیں کہ آپ بیچ آئے ہیں, آپ کا جو ڈیل کی ہے وہ تو بہت ہی بری ڈیل ہے, وہ اوباما سے بھی بری ڈیل ہے. مگر دس از واٹ اسرائیل از سیئنگ. وہ اپنے مفاد میں وہ بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کو سوٹ کر رہی ہے, جو اسرائیل کو سوٹ کر رہی ہے. دیکھیے نا یہ ڈیموکریٹس کی سچویشن, تو وہ اب تو وہ تو اسرائیل کی سائڈ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیل کیوں کی ہے. حالانکہ بہت سے ریپبلکنس ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھا شکر ہے نکلے وہاں سے آپ, اور نہیں تو اس کے بعد اور بھی بہت کچھ دینا پڑ جانا تھا. تو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دم ریئلسٹک ہو گیا بالکل. آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کرتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ بڑا ریئلسٹک ریشنل لاجیکل باتیں کر رہا ہے. تو دس از وے وی آر. یہ ابھی آپ ایسے دیکھتے چلے ہر روز نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. کوئی توقع نہ کریں کہ اسٹیبلٹی آئے گی ان پوزیشنز, اور ہر روز کوئی نئی چیز نکلے گی. اس میں جو $300 بلین کے فنڈ کی بات کی گئی ہے اس کو تو JD وینس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انکار کر رہے ہیں کہ ایک پائی نہیں ہم دینے جا رہے ریکنسٹرکشن کے لیے ایران کو. وہ فنڈ اور اس کا قیام اور اس میں کون شیئر ہولڈر ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی ایشو تھا نا. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ قطریز جو آخری وقت پہ بھاگے ہیں, جی, کیونکہ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے, سینکشنز بتائیں کب اتریں گے, کیسے اتریں گے, ہماری جو فروزن فنڈز ہیں اس کا کیا ہوگا, اور جو ہمارا نقصان ہوا اس کا کیا ہوگا. اس کا جواب دیں, یہ لکھنا ہے ہم نے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا. تو وہ پھر میرا خیال ہے یہ جب قطری بھاگے, قطری جو کوئی فارمولہ لے کے گئے ان کے پاس, جو ان کو سمجھایا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں, کچھ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ ہم دے دیں گے آپ کو. اچھا. کچھ پیسے ہم سعودی عربیہ اور ادھر سے لے کے ریکنسٹرکشن کے لیے ہم کر دیں گے, اور ایک دفعہ یہ کام شروع ہو جائے گا, کچھ پیسے آپ ٹولز جو آپ نے اور عمان نے لگانے ہم اوکے کر دیں گے,
آپ ادھر سے کچھ لے لیجیے گا, کچھ تسلیاں دی ہیں ان کو اوکے. کہ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں دے رہے, ہم تو کچھ نہیں دے رہے. ہاں وہ اوباما سے مختلف معاہدہ کریڈٹ اسی لیے لے رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں دے رہے. مگر ہوگا یہ کہ وہ جو 100 بلین ہے نا جس کی ابھی ذکر ہم نے کیا, جو امریکہ نے روکا ہوا ہے, وہ اگلے 60 ڈیز کے اندر اندر وہ ریلیز ہو جائے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایز جے ڈی وینس سیڈ. وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ریکنسٹرکشن فنڈ ہے وہ بھی بن جائے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ٹولنگ ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. تو ایران تو 60 ڈیز اگر یہ چلا اور رک نہیں جاتا, جو اس کا بڑے چانسز ہیں, تو ایران ول بی فائن. ایران کی تو تیل کی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی, 4 پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور جس کو وہ کمزور کرنے جا رہے تھے وہ مڈل ایسٹ کا سب سے پاورفل نیشن بن جائے گا. اب یہ نا کہ 60 ڈیز کے لیے ٹولنگ نہیں ہے, مگر وہ بات یہ ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں ٹول تو ہم لینا ہی نہیں, ہم نے تو انوائرمنٹل فیس لینی ہے, انسپیکشن فیس لینی ہے. وہ اس کو ٹول ہی نہیں کہہ رہے, تو اس کو قانون اتو بھاڑ لیں گے آگے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ بھی شروع ہو جائے گا. اور بلاکیڈ تو ختم ہو جائے گا. بلاکیڈ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایران کا آج بیان آیا کہ ابھی تک امریکہ نے پوری بلاکیڈ نہیں ہٹائی. تو آج آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ یہ اسرائیل نے جو کیا ہم پھر بلاک کر رہے ہیں. یہ بلاک کرتے ہیں تو امریکہ پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. اور سر صاحب یو این سے یہ توثیق کروانے کی بات کر رہے ہیں کہ یو این کی سینکشنز بھی ہٹیں گی, پھر یورپ بھی پابندیاں ہٹائے گا, یہ سب ان 60 ڈیز میں ہوتا جائے گا؟ نہیں, 60 ڈیز میں شیڈیول بنے گا. اوکے. ان سب چیزوں کے سلوشن کے شیڈیولز بنیں گے. یہ اگلے 2 سال میں جا کے یہ سب چیزیں طے ہوں گی, اور یہ ڈسکشنز ہوں گی, پلانز بنیں گے, ٹائم ٹیبلز بنیں گے, اور پرفارمنس بنے گی کہ اس کے دوران آپ کا پرفارمنس, ان کا پرفارمنس, یہ ہوا یہ نہیں ہوا, رکاوٹیں آئیں گی. یہ 60 ڈیز میں یہ ہونا. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر 60 ڈیز میں یہ ساری چیزیں نہیں طے پاتی کہ آگے ہونا کیا ہے, بڑھا دیں گے, ہم اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے. تو 60 ڈیز بائی دا وے میں سمجھتا ہوں 60 ڈیز تو کچھ بھی نہیں ہے, اور بھی بڑی ایکسٹینشنز ہونی ہیں. رائٹ. اور کہیں ایکسٹینشنز ہوتے ہوتے معاملہ مڈ ٹرم تک نہ چلا جائے, یا اکتوبر میں جو اسرائیلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں تک معاملہ نہ پہنچے. ایران تو چاہے گا, میں آپ کو بتا دوں, ایران کے بارے میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو, ایران نے کوئی چیز 60 ڈیز میں سیٹل نہیں کرنی. ایران نے لمبائی کھینچنا ہے. اچھا. جتنی دیر ایران کھینچتا ہے اتنی دیر امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے اور دنیا کو تکلیف ہوتی ہے. ایران جو ہے وہ کور ایشوز جو ہے اس کے اوپر آئے گا. نیوکلیئر جو ہے اس کو تو لمبائی کھینچے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیسک ایجنڈا ہے کہ جی میں نے روک دیا, میں نے نیوکلیئر یہ کر دیا, وہ کھینچ کے رکھے گا ایران. ٹھیک. اور وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور سے ایک مختلف معاہدہ ہے, 60 ڈیز میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا مختلف معاہدہ کیا. اگر 28 فروری کو انہوں نے یہ جنگ اسی معاملے کو بنیاد بنا کر چھیڑی تھی. جاتے جاتے کہہ دوں کہ امریکہ کے اندر جو پبلک اوپینین اینڈ انٹلیکچوئل اوپینین اینڈ میڈیا اوپینین, جو مین اسٹریم میڈیا اوپینین, وہ یہ ہے کہ ایران جیت گیا, امریکہ سرنڈر کر گیا.